بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جماعت نوم کے عزیز طلباء و طالبات السلام علیکم۔ میں پروفیسر طارق نعیم بدر، شعبہ اردو دا کانسیپٹ اکیڈمی اسلام آباد آپ سے مخاطب ہوں۔ عزیز بچوں، ہم سبق پڑھ رہے تھے برسات کی بہاریں، نذیر اکبر آبادی کی لکھی ہوئی یہ نظم ہے، اور اس پہ ہم نے پچھلے لیکچر میں کچھ بات چیت کی تھی۔ انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ آج کے اس لیکچر کے دوران ہم اپنی یہ نظم مکمل کر لیں، اور پھر انشاءاللہ اس کی مشق اور پھر آگے۔ تو 2 بند ہم اس کے پڑھ چکے، آج ہم پڑھیں گے تیسرا بند۔ بتا چکا ہوں کہ یہ مخمس کی حیثیت میں لکھی گئی ایسی نظم جس کا ہر بند 5 مصروں پہ مشتمل ہوتا ہے، اسے کہتے ہیں مخمس۔ اگر 5واں بند بار بار دہرایا جائے ہر بند کا تو اسے کہتے ہیں، اس مصرے کو کہتے ہیں ٹیپ کا مصرع، اور جس مخمس میں ٹیپ کا مصرع استعمال ہو وہ کہلاتی ہے نظم ترجیح بند، اور اگر ٹیپ کا مصرع نہ ہو، ہر 5واں مصرع ہر بند میں تبدیل ہو تو وہ کہلاتی ہے نظم ترکیب بند۔ یہ ترجیح بند نظم ہے۔ ہر جا بچھا رہا ہے سبزہ ہرے بچھونے، بچھونے سے مراد قالین ہے، نیچے بچھانے والا کپڑا ہے۔ تو شاعر کہتا ہے کہ ہر جا بچھ رہے ہیں سبزے کے، کیونکہ جب بارش ہوتی ہے اور زمین میں جذب ہوتی ہے، اس بارش کی وجہ سے زمین سے ننھے ننھے پودے نکل آتے ہیں، گھاس نکل آتی ہے، اور دور تک ایسے لگتا ہے جیسے سبزے کا قالین بچھا ہوا ہو، سبز رنگ کا قالین بچھا ہوا ہو۔ قدرت کے بچھ رہے ہیں ہر جا ہرے بچھونے، یہ ہرے بچھونے کون بچھاتا ہے؟ قدرت بچھاتی ہے، رب کائنات کی مرضی سے یہ سارے کام ہوتے ہیں، اور آپ کے حکم کے تحت ہی بارش برستی ہے، آپ کے حکم کے تحت ہی زمین سے سبزہ نکلتا ہے، پودے نکلتے ہیں۔ تو کہا کہ قدرت کے بچھ رہے ہیں ہر جا ہرے بچھونے، یعنی بارش کے بعد ہرے بچھونے، دور تک سبز رنگ کا قالین اللہ تعالیٰ کے حکم سے بچھ رہا ہے۔ جنگلوں میں ہو رہے ہیں پیدا ہرے بچھونے، جنگل عام طور پہ سرسبز ہوتا ہے، لیکن جب سردی آتی ہے اس کے پتے جھڑ جاتے ہیں، پھل پھول جھڑ جاتے ہیں، اور وہ ٹنڈ منڈ درختوں کی صورت اختیار کر لیتے ہیں۔ لیکن جب موسم برسات میں ان پہ برسات ہوتی ہے، بارش برستی ہے، تو نہ صرف وہ پودے ہرے بھرے ہو جاتے ہیں بلکہ ان کے نیچے جو زمین ہوتی ہے وہ بھی جہاں تک نظر جاتی ہے وہ ساری کی ساری ہریالی میں اور ہرے بھرے پودوں کی وجہ سے دور تک ہریاول سے بھری ہوئی نظر آتی ہے۔ بچھوا دیے ہیں حق نے کیا کیا ہرے بچھونے، یہ بات پھر بیان کی شاعر نے کہ اللہ تعالیٰ نے دور تک ہرے بچھونے بچھوا دیے، معنی ہرے بچھونے یعنی ہرے قالین جو ہیں وہ قدرت کی مرضی سے بچھ گئے۔ برسات کے بعد کیا کیا مچی ہیں یارو برسات کی بہاریں، کہ کیا کیا مچی ہیں یارو برسات کی بہاریں، بار بار یہ بات شاعر ریپیٹ کرتا ہے، بار بار دہراتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی، اللہ تعالیٰ کی صنائی کی ہوئی مخلوق تخلیق کو مختلف انداز بیان میں بیان کرتا ہے، اور پھر اس پہ خوشی کا اظہار کرتا ہے، حیرانگی کا اظہار کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کس طرح سے دور تک ہرے بچھونے بچھا دیے، کس طرح اللہ تعالیٰ نے دور تک بہترین قسم کی سبزہ بچھا دیا، سبزہ اگا دیا۔ اگلا بند ہے کہ سبزوں کی لہلہاہٹ، لہلہاہٹ اس دن بھی بتایا تھا، لہلہاہٹ کے معنی جھومنا۔ کچھ ابر کی سیاہی، ابر کے معنی بادل،
کچھ کہتا ہے سبزے جھومتے ہیں خوشی سے، اور کچھ بادل کی سیاہی، سیاہ رنگ کا بادل جو چھایا ہوا ہے، اور چھا رہی گھٹائیں سرخ اور سفید کاہی۔ گھٹائیں بھی بادل کو کہتے ہیں کہ سرخ اور سفید رنگ کی بادل جو ہیں، گھٹائیں جو ہیں وہ آسمان پہ چھا رہی ہیں۔ سب بھیگتے ہیں گھر گھر لے ماہتاب ماہی، ماہ کے معنی چاند، ماہی کے معنی مچھلی۔ شاعر کہتا ہے کہ جب برسات ہوتی ہے اور پانی دور تک جل تھل ایک ہو جاتا ہے، تو رات کا اگر سما ہو، آسمان پہ چاند نکلا ہوا ہو، تو جب آسمان کے چاند کا عکس اس زمین پہ کھڑے ہوئے پانی میں پڑتا ہے تو ایسے لگتا ہے وہ پانی کی تھرتھراہٹ کی وجہ سے، جھمجھماہٹ کی وجہ سے، کہ جو چاند ہے وہ اس پانی میں نہا رہا ہے۔ اور ماہی سے مراد مچھلی ہے، وہ تو رہتی ہی پانی میں ہیں، پانی سے نکال لیں تو وہ زندہ نہیں رہ سکتی اور مر جاتی ہیں۔ اس لیے شاعر نے اپنی شاعری میں خوبصورتی پیدا کرنے کے لیے یہ بات بیان کی کہ سبزے لہلہاتے ہیں جب آسمان پہ کالا بادل چھا جاتا ہے، سرمئی رنگ کا بادل، سفید رنگ کا بادل، مختلف رنگوں کے بادل جب آسمان پہ چھا جاتے ہیں اور برسات ہوتی ہے، برستی ہے، بارش برستی ہے، تو سب کے سب جو ہیں وہ سب بھیگتے ہیں گھر گھر، ہر گھر میں۔ جب برسات ہوتی ہے تو محلے میں، گاؤں میں، شہر میں، جہاں تک اللہ تعالیٰ چاہتا ہے وہاں تک تمام کے تمام گھر بھی نہا دھو کے صاف ستھرے ہو جاتے ہیں، وہاں تک درخت، پتے، پودے، ہر چیز وہاں تک نہا دھو کے صاف اور ستھری ہو جاتی ہے اور نکھر آتی ہے۔ یہ رنگ کون رنگے تیرے سوا الہی، یہ جو خوبصورت رنگ ہیں دنیا میں، جو رنگ قائم ہیں، اور ہمیں جو جگہ جگہ پہ اللہ تعالیٰ کی قدرت نظر آتی ہے۔ دیکھیں پھول ہیں، سینکڑوں نہیں ہزاروں اقسام ہیں پھولوں کی، اور ان کے رنگ مختلف ہیں۔ اسی طرح ہزاروں کی تعداد میں پودے ہیں، درخت ہیں، پھل ہیں۔ اللہ نے مختلف قسم کے رنگوں کے پہاڑ بنائے ہیں، مختلف رنگوں کے دریا، مختلف رنگوں کے سمندر بنائے ہیں، مختلف رنگوں کی مٹی بنائی ہے۔ تو شاعر کہتا ہے کہ اے میرے اللہ، الہی سے مراد یہاں پہ اللہ تعالیٰ ہے۔ شاعر کہتا ہے کہ اے میرے رب، اے میرے اللہ تعالیٰ، یہ جو خوبصورتیاں جہاں تک ہماری نظر جاتی ہے، جہاں تک ہم نظر دوڑاتے ہیں اور ہمیں خوبصورتیاں نظر آتی ہیں، یہ اے اللہ تیری ہی مرہون منت ہیں، اور کسی میں یہ ہمت ہی نہیں، اور کسی میں یہ اتھارٹی ہی نہیں، اور کسی میں یہ طاقت ہی نہیں کہ وہ یہ رنگ قائم رکھ سکے۔ یعنی دنیا کی جو رنگینیاں ہیں، دنیا کی خوبصورتیاں ہیں، وہ ساری کی ساری میرے مالک تیرے ہی دم سے ہیں، تیری ہی وجہ سے ہیں، تیرے ہی چاہنے سے ہیں۔ تو نہ چاہے تو یہ سارے رنگ قائم نہیں رہ سکتے۔ کیا کیا مچی ہیں یارو برسات کی بہاریں، آخری بند ہے۔ کیا کیا رکھے ہیں یارب سامان تیری قدرت۔ یہاں پہ اللہ تعالیٰ کی قدرت شاعر نے بیان کی ہے کہ اے اللہ تو نے کتنے خوبصورت رنگوں سے اس کائنات کو سجا رکھا ہے۔ اگر ہم صرف پودوں پہ غور کرنا شروع کریں تو بے شمار قسم کے پودے ہیں، ان کے مختلف ڈیزائن کے پتے ہیں، مختلف ڈیزائن کے پھل ہیں، مختلف ڈیزائن کا ان کا تنا ہے، مختلف ڈیزائنوں کی ان کی جڑیں ہیں۔ اگر ہم پھولوں کی بات کریں تو میں نے پہلے بات کی کہ ان کے بے شمار رنگ ہیں، بے شمار خوشبوئیں ہیں۔ اسی طرح نباتات جو ہیں، چھوٹے ننھے پودے جو زمین پہ پیدا ہوتے ہیں، ان کی اگر ہم بات کرتے ہیں تو ان کی تعداد بھی سینکڑوں ہزاروں میں ہیں۔ اللہ تو شاعر کہتا ہے کہ اے اللہ، یہ جو تو نے خوبصورت رنگوں سے یہ کائنات سجا رکھی ہے،
یہ تیری ہی مرہون منت ہے، تیرے علاوہ ایسا کرنے پہ کوئی بھی قادر نہیں ہے۔ بدلے ہے رنگ کیا کیا ہر آن تیری قدرت، ہر لمحہ، ہر آن کے معنی ہر لمحہ، ہر گھڑی۔ ہم کسی کھلی جگہ پہ کھڑے ہو جائیں، کہیں سڑک کے کنارے کھڑے ہوں اور ہماری نظر سامنے کسی چیز پہ پڑتی ہے، اگلے ہی پل وہ چیز، وہ رنگ بدل جاتا ہے۔ یعنی ہر پل میں، ہر گھڑی میں، ہر وقت ارتقاء کا سفر جاری ہے، تبدیلی کا سفر جاری ہے، اور یہ جو سفر ہے یہ تبدیلیاں ہیں ہر پل ہر آن، یہ ساری کی ساری اللہ تعالیٰ کی مرضی سے ہیں، کیونکہ اس کی مرضی کے بغیر پتہ بھی ہل نہیں سکتا۔ سب مست ہو رہے ہیں پہچان تیری قدرت، یہاں پہ عبادت مراد ہے، اللہ تعالیٰ کی یاد میں سر دھننا، اللہ تعالیٰ کے سامنے معافی مانگنا، اللہ تعالیٰ کی یاد میں خود کو غرق کر لینا، اللہ تعالیٰ کی ذات سے سچا عشق کرنا، ہر اچھائی، ہر مشکل کی وجہ اللہ تعالیٰ کو سمجھنا، مشکلات میں گھر جانے کے بعد اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگنا، اور اچھائی مل جانے کے بعد، خوشی مل جانے کے بعد، سکون مل جانے کے بعد اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کرنا۔ یہ نہیں، دونوں صورتوں میں اللہ تعالیٰ کو یاد رکھنا، اگر اس نے کچھ دے دیا تو اس کے لیے اس کی حمد و ثنا کرنا، اس نے کوئی تکلیف دے دی، کوئی مشکل دے دی تو بھی اسی کی طرف رجوع کرنا اور اسی سے مدد مانگنا، اسی کے سامنے ہاتھ پھیلانا، اسی کے سامنے گڑ گڑانا، اسی کے سامنے رونا۔ تو شاعر کہتا ہے کہ جن لوگوں نے اللہ تیری ذات کو پہچان لیا وہ تیری ذات، تیرے نام پہ سر دھنتے ہیں، تجھے سجدہ کرتے ہیں، تجھے پوجتے ہیں، تیتر پکارتے ہیں سبحان تیری قدرت۔ یہ ایک بڑا کامن لفظ ہے، کامن سی بات ہے کہ بہت سے لوگ ایسے ہیں جو تیتر پالتے ہیں، اور تیتروں کی زبان میں، یعنی تیتر جو کچھ کہتا ہے وہ اس کو اللہ تعالیٰ نے بولنے کی ہمت دی، جو کیفیت دی، اس کیفیت کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ جب وہ بولتا ہے تو وہ کہتا ہے سبحان تیری قدرت۔ کیا کیا مچی ہیں یارو برسات کی بہاریں۔ تو یہ تھی آپ کی آج کی نظم، سبق آپ کا یہاں پہ مکمل ہوا۔ میں اس کا لب لباب بتا دیتا ہوں، کچھ تھوڑا سا وقت ہمارے پاس مزید باقی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کو ہزاروں سینکڑوں رنگوں سے بھر رکھا ہے، اور انہی رنگوں کو دیکھ دیکھ کے، اب دیکھیے برسات ہوتی ہے، بارش کے قطرے برستے ہیں، اور ان سے کتنی تبدیلیاں واقع ہوتی ہیں۔ وہ لوگ جو گرمی سے بے حال ہوتے ہیں، بارش ہو جانے کے بعد ان کو ٹھنڈک کا احساس ہوتا ہے۔ صحراؤں میں جہاں پہ پانی کی کمی ہوتی ہے، پانی نہیں ملتا، وہاں پہ جب برسات ہوتی ہے تو جو نچلی جگہیں ہوتی ہیں، گڑھے ہوتے ہیں، جوہڑ ہوتے ہیں، وہ پانی سے بھر جاتے ہیں، جس کی وجہ سے صحراؤں میں رہنے والے لوگ بھی وہیں سے پانی پیتے ہیں، ان کے جانور بھی وہیں سے پیتے ہیں۔ تو زندگی کا ایک استعارہ ہے کہ ان کو زندگی گزارنے کے لیے پانی میسر آ جاتا ہے۔ پھر اسی طرح صحرا کی بات ہم کر رہے ہیں، وہاں پہ جب برسات ہوتی ہے تو ان لوگوں کے چہرے خوشی سے کھل اٹھتے ہیں، کیونکہ برسات کے بعد جو صحرائی علاقہ ہے وہاں پہ ننے پودے اگاتے ہیں جو صحرا میں رہنے والے لوگوں کے، جانوروں کے لیے خوراک کا کام کرتے ہیں، خوراک کا کام آتے ہیں، اور ان کو پیٹ بھرنے کا، پیٹ بھر کے چارہ ملتا ہے، ان کو کھانے کا موقع ملتا ہے، جس سے ان کے جانور اچھے ہو جاتے ہیں، صحت مند ہو جاتے ہیں۔ پھر جب ان کو بیچتے ہیں تو ان کو اس کی اچھی قیمت مل جاتی ہے۔ اسی طرح اگر ہم پہاڑوں پہ برف پانیوں کی بات کریں، بارش کی بات کریں، تو جہاں زیادہ سردی پڑتی ہے وہاں برسات ہوتی ہے تو برف جم جاتی ہے، جہاں پہ برف نہیں جمتی وہاں نیچے ندی نالوں میں پانی آ جاتا ہے، اور اس پانی سے کھیت سیراب ہوتے ہیں۔ اس پانی کو ہم پینے کے لیے استعمال کرتے ہیں، اس پانی کو ہم مچھلیاں پالنے کے لیے استعمال کرتے ہیں، بہت سے پرپز ہیں۔
تو بات کرنے کا مطلب یہ ہے کہ جہاں برف باری ہوتی ہے وہاں برف جم جاتی ہے، اور جب ضرورت ہوتی ہے پانی کی گرمیوں میں تو سورج کی تپش کی وجہ سے، گرمی کی وجہ سے وہ برف پگھل جاتی ہے، اور پھر اس وقت ہماری جو ضروریات ہیں ہمارے کھیتی باڑی کی وہ ساری کی ساری پوری ہو جاتی ہیں، اور وہ جو برف ہے وہ پگھل کے دریاؤں نالوں کے ذریعے میدانوں تک آتی ہے، جہاں پہ باندھ کے پانی کو اپنے ضرورت کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ تو یہاں پہ شاعر نے بہت سارے انداز بیان اختیار کر کے تو بات اصل میں بیان کرنے کی کوشش یہ کی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے صرف برسات کی وجہ سے کتنے رنگ اس دنیا میں قائم کر رکھے ہیں۔ یہ تھا آپ کا آج کا سبق۔ انشاءاللہ ملتے ہیں اگلی کلاس میں اس سبق کی مشق کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت، بہت شکریہ، اللہ نگہبان۔